صفت ہے وہ بھی کریم ہے. وہ جس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا وہ رحمت للعالمین بصورت رحمت بھی کریم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ داتا نبی سے نسبت رکھتا ہے, یہ خواجہ نبی سے نسبت رکھتا ہے, یہ اولیاء اللہ سے نسبت رکھتا ہے. جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کتنا قریب ہے, رب کی رحمت کتنا قریب ہے. میں آج کہہ رہا ہوں کہ رب کو اپنی رحمت سے پیار کرتا ہے, رحمت سے پیار کیوں ہے؟ اس کی جو بھی رحمت کا راستہ دیتا ہے اس رحمت کے مطابق ہماری رحمت اللہ. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ المرسلین رحمت کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. رب کی رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سنیے ایک بات بڑی مستند اور متعلق آپ کو دے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوان جو کبھی کبھی نیٹ میں بیٹھتے ہیں یا میڈیا کے اوپر آپ کا ذاکر نائب جیسے جلال کے جب حوالے سنتے ہیں, ان کی جب باتیں سنتے ہیں تو ان جیسے ڈاکو لٹیروں سے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں, اپنے ایمان کو بچائیں. سنیے میری بات کو, اگر رحمت باری تعالیٰ کوئی اور چیز ہے تو پھر آج ایک ہندو کو کہیے تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے, کہے اپنی رحمت کے صدقے بخش دیں. بات نہیں ہوگی. ایک ہندو سے کہتا ہوں کہ وہ کہے میری اللہ اپنی رحمت کے صدقے بخش دے, وہ کھڑا ہوگا کہتے ہیں اللہ بخش دے اسے. ایک بدھزم ایک یہودی اٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ تیری جو رحمت صفت رحمت ہے اس کے صدقے بخش دے. تو رب فرمائے گا تو اس سمجھا ہی نہیں, تو سمجھا ہی نہیں. جس رحمت پر میں سب کچھ نچھاور فرما دیتا ہوں وہ رحمت میری صفت نہیں ہے, وہ مجسم حسن و جمال میرا مصطفیٰ ہے. اس کا نام تو لے لے, ابھی میں بخش دوں گا. اتنی سی شرط ہے, اگر کسی کو ناز ہے نا نمازوں پر تو سبق حاصل کرے. کسی کو ناز ہے نا اپنے چیزوں پر وہ اس سے سبق حاصل کرے. جس کو ناز ہے نا تلاوتوں پر وہ اس سے سبق حاصل کرے. سنو, نمازیں ہم پڑھتے ہیں ہمارے آقا نے فرمایا ہے, قرآن ہم پڑھتے ہیں ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کا کلام ہے, بہت سوال ہے, ہم پڑھتے ہیں اس سے سبق حاصل کرو, ہم کرتے ہیں. جہاد فرمایا ہم کرتے ہیں, فرمایا روزہ رکھو ہم رکھتے ہیں, فرمایا زکات دو ہم زکات دیتے ہیں, لیکن ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں یہ چیزیں مدار نجات ہیں, یہ چیزیں مدار نجات ہیں. لیکن رب نے فرمایا یہ ساری میری عبادت ہے, کمی رہ گئی تو معاف کر دوں گا, لیکن یاد رکھ تو میرے یار کی نسبت میں کمی نہ آنے پائے, معبود کی نسبت میں کمی نہ آنے پائے. معبود کی نسبت میں کمی آ گئی تو 6 کروڑ سال کی عبادت منہ پہ مار دوں گا. 6 کروڑ سال کی عبادت تیرے منہ پہ مار دوں گا. تیری 60 سال کی عبادت کیا کروں گا, اتنے 40 دن کے چیلے کیا کروں گا, میں ان 40 دن کا تیرا پوچھ میں کیا کروں گا, تو کرا کرا کے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. حدیث بھی میرے نبی کی, کلام بھی میرا, شان میرے محبوب کی, اسی سے تو گمراہ کرتا ہے کہ تیری ساری چیزیں کسی کام کی نہیں ہے اگر نسبت مصطفیٰ مصطفیٰ ہو. دعوت کری ہے اسی کا ہی ذکر کرنا اور احمد ابراہیم امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شواہد الحق اور دوسری کتاب جواہر الراشد کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. کیا بچے جو ہوتے ہیں قیامت کی یاد کر رہے ہیں, لیکن ماشاء اللہ اپنے رب کی بات کرنا چاہیں گے تو ہمارے لیے جانا مشکل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ یہ سکھا دیا کہ جس طرح یہاں جو میری بات کرنے اسی طرح وہاں بھی آؤ گے, اس طرح وہاں بھی آؤ گے. لیکن شرط یہ ہے میرے یار کا دامن تھا, میرے ان کی نسبت تھا, میرے نسبت ہمیں رکھنا, مضبوط کرنا اس نسبت کو, اس نسبت کو. فرماتے ہیں کہ رب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم اپنے محبوب کو بلائے گا, تم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے, میرے قریب آئیے, میرے قریب آئیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لاکھوں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے.
میں حساب کروں کو بخشے گا. حضرت ہمارے کو بجا فرما رہے تھے وہ، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دینا چاہیے جس کے ہاتھ میں دامن رحمت ہوگا، اس کے ہاتھ میں دامن رحمت ہوگا، عصمت رسول ہوگی، محبت رسول ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ساتھ فرماتے آپ کو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. آپ فرمائے کیوں کھڑے ہوئے؟ عرض کرنے کے بعد تم نے ہی تو بلایا، تم نے ہی تو ہمیں بلایا. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تمہیں نہیں بلایا، واپس جاؤ. میں نے تو اپنے یار کو بلایا، اپنے من دار کو بلایا، اپنے دلدار کو بلایا، اپنے بولنے سارے اپنے پیار کے لفظ. آج میں آستانے پر بیٹھا بولتا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں. آستانے پر ایک لفظ یاد آیا، یہ سب استعمال کرنا ہے. آستانہ، ہم آستانوں پر کیوں جاتے ہیں؟ آستانے، آستانہ. آس کس کو کہتے ہیں؟ الگ کہتے ہیں امید کو. اور تانا کچھ نہ ملے تو پھر تانا دیا جاتا ہے، کچھ نہ ملے پھر تانا دیا جاتا ہے. ارے ہم آستانوں کو آتے ہی اس لیے کہ ہماری امیدیں بندھی ہوتی ہیں. جو امید لے کر آتے ہیں مل جاتا ہے، اگر نہیں ملے گا تو پھر ان آستانے والوں کو تانا ملے گا. توجہ ہے نا جی؟ ان آستانے والوں کو تانا ملے گا. یہ ان کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ جب ہم چل کر آئے ہیں تو ہماری خالی جھولیوں میں پھر آپ ڈال دیں، ہماری خالی جھولیوں میں بھیگ ڈال دیں. ہمیں عطا فرما دیں. عطا کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے. یہ بات سنیے، یہ بات غور سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. عطا کرنا اور یہ اللہ کی مجبوری ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے آستانے ہوتے ہیں، لوگوں کی آسیں ہوتی ہیں. اگر آسیں ٹوٹ جائے تو پھر صرف تانے ہیں، آستانے نہیں ہے. اس لیے آپ کے لنگر سے فیضیاب ہوا دیجیے. میرے قریب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت رب کریم میں واپس جاؤ، واپس جاؤ، واپس جانے لگیں گے، واپس جانے لگیں گے. ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی، وہ بندہ بھی پلٹ کر دیکھے گا. وہ ایک تھا جہاں لاکھوں ٹوٹے، یہ پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. واپس جائیں گے پھر پلٹیں گے. جس طرح بچے کو ہم دھمکا دیتے ہیں تو پھر مڑ کر دیکھتا ہے. شفقت کی نگاہ چاہتا ہے، محبت کی نگاہ چاہتا ہے، پیار کی نگاہ چاہتا ہے. بتا دعا چھوڑو، مزہ آئے گا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پلٹ کر دیکھیں گے، پلٹ کر دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو رب فرمائے گا آپ کیا دیکھیں گے؟ پوچھا اس سے بھی تھا، پوچھا اور پوچھا ان سے بھی جائے گا. سبق آپ نے لے لینا ہے کہ ہم نے کون سا نظریہ ہے، ہم نے کون سا عقیدہ رکھنا ہے، ہم نے کس راستے پر چلنا ہے. تو یہ جو اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے نا، یہ عرض کریں گے مولا ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارا نام بھی احمد ہے. ہم سمجھے کہ تو نے ہمیں بلایا ہے، ہم تو اس نسبت کو دیکھ کر آ گئے ہیں، اس نسبت کو سن کر آ گئے ہیں. رب نسبت کی لاج رکھتا ہے. جس کو یقین ہوتی ہے وہ نسبت رکھ کے، جس کو یقین نہیں ہے وہ نسبت رکھ کر بھی بے نسبتہ ہے، نسبت رکھ کر بھی بے نسبتہ ہے. رب کریم فرمائے گا، آقا اسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی عرض کرے گا اللہ ہم نے سمجھا کہ ہمیں تمہیں ہمارا نام بھی یہی ہے. رب فرمائے گا جانے والے واپس پلٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ. مولا اب کیا حکم ہے؟ اب یہ ڈرے کہیں اور بھی حکم تو نہیں ہے کہ میری انہوں نے جرت کر لی. رب کریم نے فرمایا نام میرے یار کا ہو، جاؤ مایوس ہو کر، نام میرے یار کا ہو، نسبت اس کی ہو،
رب کریم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ہمارے لیے اسی ذوق والے رب کی رحمت ہم سے کتنا دور ہے. جی میں نے ابھی عرض کیا ہے کتنا دور ہے جی قریب ہے لیکن محسوس کیوں نہیں کرتے. یہی وہ بات ہے جسے محسوس کیا ہم بھول گئے, ہم اپنی نسبت کو بھول گئے, اس رب کو بھول گئے, اس تعلق کو بھول گئے. یہ تعلق رب یہ نسبت ہمیں کہاں سے ملتی تھی؟ اور یہ اللہ کے احسان سے اور یہ اللہ کی نسبت سے. ان سے خوشبو رسول ملتی ہے, ان سے اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے, اللہ کے قرب کا احساس ہوتا ہے. رب نے فرمایا کہ رحمت اللہ قریب من المحسنین, اسے مقام پر رب کریم نے فرمایا اور آپ کو اس احساس قرب کے قریب لے جانا چاہتا ہوں. آگے جا کر ہم چادر الٹ دوں گا, کیچ کرنا آپ کا کام ہوگا کہ کون کون لے لیتا ہے, کون کون لیتا ہے. زبردستی کچھ دے نہیں سکتا. میں جب یہاں بیٹھا تھا مرشد کا نام بھی میں نے 7 مرتبہ لیا اور قبلہ پیر عنایت صاحب کا نام بھی میں نے 7 مرتبہ لیا. اور میں نے کہا سرکار آپ کے آستانے پر بیٹھا ہوں, مجھے دانا نہیں ملنا چاہیے, نظر فرما دیجیے, نظر فرما دیجیے. میں نے کئی بار پیر صاحب کو آپ نے دیکھا ہے بالکل معصوم بچے کی طرح رہتا ہے. اس میں معصوم نہیں ہوتا, معصوم بچے کی طرح داڑھی مکمل, سب کچھ مکمل, لیکن اس بالکل معصوم ہے. تاکہ اس کیا بتا دیجیے, لیکن بالکل معصوم بچے کی طرح رہتا. اکثر بیشتر معصوم بچے کی طرح لیکن اٹھایا ہوا ہونا ایسے تو مجھے بالکل ہاتھ چھوڑ پاؤں چھوڑ دینے سے بالکل ایسے بچہ داڑھی اسی طرح بالکل جس طرح یہاں مسکرا رہے ہوتے تھے. یہ اللہ کا فیضان, اللہ کا فیضان ہے. نسبت کو زندہ رکھیے, تعلق کو زندہ رکھیے, تعلق کو زندہ رکھیے. رب کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن ہے, اللہ نے فرمایا میں تمہارے رگے جہاں سے بھی لگا شہرت جسے کہتے ہیں رگے زیادہ قریب ہوں. ہو سکتا ہے تم کو مبالغہ ہو بندہ مر جاتا ہے تو میں وفی انفسکم افلا تبصرون, وفی انفسکم افلا تبصرون. اور میں سارے کے سارے کے اندر ہوں, افلا تبصرون دیکھتے کیوں نہیں ہوں, تم سوچتے کیوں نہیں ہو, نگاہ بصیرت حاصل کرتے کیوں نہیں ہو. بصیرت تو رکھتے ہو, بصیرت تو رکھتے ہو, بصیرت نہیں حاصل کرتے, بصیرت حاصل کرو. رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دی, اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دی, پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دی. اسی مطلب یہ چوتھی مطلب بات ہوئی خلیفہ دیکھ رہا جیسے نظر خلیفہ ہے دیکھ لیا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں. جب اکیلے میں جب پہنچے نہیں آیا سی نہیں آیا, آپ نے ہاتھ چٹک دیے, فرمایا ہاں کمرے تمہیں ہوئے ہیں جی سکتا میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور میں جب کسی نظر آتا نہیں میں اب تو نظر آتا نہیں میں
اللہ کی ہاں ختم ہوئی ہے، محمد کی میم شروع، محمد کی میم شروع ہوئی ہے، اور جہاں لا الہ الا اللہ، اللہ کی ہاں ختم ہو رہی ہے، محمد کی میم شروع ہو رہی ہے، رسول کی نام ختم ہو رہی ہے، اللہ کی الف جسے حمزہ وصل کہتے ہیں، ہم آسانی کے لیے الف استعمال کر رہا ہوں تاکہ عوام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے، اللہ کی الف شروع ہو رہی ہے، رسول کی نام ختم ہو رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے اول و آخر کے چکر میں پڑھنے والوں، اے ابتدا و انتہا کے چکر میں پڑھنے والوں، اے تمہیں مقام مصطفیٰ کے چکر میں ڈال کر گمراہ کرنے والے لوگ جو گمراہ کرتے ہیں، اے میرے نبی کے غلاموں، میرے رب نے فرمایا ہم نے کلمے کی ترتیب بھی اس طرح رکھ دی ہے کہ محمد کی ابتدا بھی میں ہوں، محمد کی انتہا بھی میں ہوں۔ محمد کی ابتدا بھی میں ہوں، محمد کی انتہا بھی میں ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ڈھونڈنے والوں، آؤ میری ابتدا ڈھونڈو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ڈھونڈنے والوں، آؤ میری انتہا ڈھونڈو۔ تم بات اور ہے، ابد اور معبود کا سبب بھی یہ بھی میں سمجھا دوں آپ کو کوئی غلط نہیں نہ ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کی ہاں جہاں ختم ہو رہی ہے، محمد کی میم شروع ہو رہی ہے۔ رب نے فرمایا محمد کی ابتدا مجھ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں چاہوں گا بڑی نازک سی بات بتاؤں اس کا، اور رسول اللہ جہاں رسول کی نام ختم ہو رہی ہے نا، اللہ کی الف شروع ہو رہی ہے، ان کا بس اللہ کی الف شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا سن لو میرے بندو، محمد سے جب چاہے کتنا عروج کر رہے ہیں تو میرے بندے ہیں، تو میرے بندے نہ ان کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہ میرے لفظ اللہ کے مقام کی ابتدا ہے، مقام کی ابتدا ہے۔ یہ رب کریم سمجھایا۔ امام یوسف علیہ السلام نبھانی رحمۃ اللہ کی رحمت آپ نے سبق فرمایا ان رحمت اللہ قریب لنا محسنین، رب کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسنین میں بہت سارے حضور ہیں، ابو العباس ماسی رحمۃ اللہ علیہ، بابانی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سرکار نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر تمام اولیاء کرام اس وقت والے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنا قریب ہے۔ ان سب کے پیشوا ابو العباس ماسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے دور سمجھوں یا اپنے آپ کو ان سے دور سمجھوں تو میں کافر ہو جاؤں، میں کافر ہو جاؤں۔ اگر وہ بات کافی نبی بات سے سمجھ خدا نہیں ہوتا کہ جو اپنی آنکھ سے خدا کو سنوں آخر کی طرف لے کے آ رہا ہوں میں آپ کو میرا کہہ کہ حکم میں کرنا چاہتا ہوں اس سے 7 منٹ ڈرائیو میں چاہتا ہوں اسی کا طریقہ درست کروں۔ اب سنیے تو میں چاہوں گا کہ رب کریم دوسری آیت میں فرمایا ہم اقرب الیہ من حبل الورید، میں نے اس کا خطاب کو رحمت بڑی پیاری ہے۔ یہ اس کے تھا موضوع اسی کی بات اسی کے اوپر چل رہا ہے، آج کی رات کے اوپر نہیں چل رہا ہے، رحمت فرما رہا ہے، رحمت کی بات شروع ہو رہی ہے، ہمارے تجلیات کی بات شروع ہو رہی ہے، لیکن رب نے فرمایا ایسے ایک
رگ سے پہلے جان ہے، رگ سے پہلے جان ہے. اگر جان نہ ہوتی تو جان والی رگ کا کوئی وجود ہوتا؟ ٹھیک ہے. وہ علمی بات میں کوئی جان نہیں جاتا. میں جو چاہ رہا ہوں کہ جان سے پہلے رگ نہیں ہے، رگ سے پہلے جان ہے. ایسے نہیں. اگر جان کا وجود نہ ہوتا تو رگ بیکار تھی، رگ بیکار تھی. اب جان اور رگ کا تعلق بڑا نازک مرحلہ آ گیا. میں چاہتا ہوں آپ کو سمجھا کر گزرنا سید کے قدموں کا سب، آل رسول کے قدموں کا سب. میں چاہتا ہوں میں آپ کو سمجھا کر گزرنا تاکہ آپ یاد رکھیں اس بات کو، اس بات کو. رگ پیدا کرنے والا بھی اللہ، جان پیدا فرمانے والا بھی اللہ. رب نے فرمایا میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں. دوسرے مقام پر فرمایا میں تمہاری جان سے جان قریب ہوں. تمہارے اندر ہر جگہ پر ہوں. لیکن جب باری آئی نا جان کی، جب باری آئی نا محبوب کی، جب باری آئی نا محبوب کی، اپنے لیے یہاں پر اس نے مبالغہ کا سیدھا استعمال نہیں کرنا. کیوں کہ اپنے لیے اس نے مبالغہ کا سیدھا استعمال نہیں فرمایا. لیکن جب باری آئی نا محبوب کی، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. قاسم نانو کی بانی دارن دیوبند آب حیات ان کی کتاب، دوسری کتاب تہذیب الناس، ان دونوں کے اندر ترجمہ اس کا لکھتے ہیں کہ اولاد جب مل کے صلہ کے ساتھ آئے تو بامانہ قریب نہیں ہوتا ہے بلکہ مبالغہ کے معنی اقرب کے معنی میں ہو جاتا ہے. اقرب کے معنی میں ہوتا ہے بہت زیادہ قریب. رب نے فرمایا میں تمہاری لگے جان سے بھی قریب ہوں، میں تمہارے اندر موجود ہوں. لیکن سنو جو میرا یار ہے نا وہ تمہاری جان سے بھی قریب سے زیادہ قریب ہے، قریب سے بھی زیادہ قریب ہے. تمہاری جان سے زیادہ قریب تمہارا رب ہے. سنو میری جان سے قریب زیادہ میرا رب ہے. رب نے فرمایا اس سے بھی قریب میرا یار ہے، اس سے بھی قریب میرا محبوب ہے. اسی لیے میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. جب ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ میں آسمان دنیا میں جلوہ فرما دوں. یہ حدیث ہے، میرے صاحب سنا رہے ہیں اس کا ایک حصہ چلو قرآن کو کر لیں. ٹھیک ہے. آقا چھ فرماتے ہیں نبی کریم شکر بلا اور آخر اس کی طرف نکاب ہے کا ان کا سمجھنا آتا ہے. اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہوں. باقی تو دنیا کا آسمان ہے اللہ کے. اس بات والے لوگ ہیں سمجھ لیں آسمان اللہ کے لیے. آقا نے فرما تو صحیح فرمایا ہے. ہمارا نام صدقنا، میرے آقا نے حق اور سچ فرمایا ہے. سنیے تیری نظر میری نظر سارے کی آنکھ کی باتیں مولوی کی نظر اس وقت پہنچتی ہے کہ اللہ باتیں آسمان پہلے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور ہدایت فرما رہا ہوتا ہے. ارے پہلے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا افی انفسکم افلا تبصرون کہاں جائے گا؟ ان رحمت اللہ قریب المحسنین یہ کہاں جائے گا؟ فہو این معکم وہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں ہوتے ہو. اس قرآن کو کہاں کرو گے؟ اس قرآن کو کہاں کرو گے؟ رب تو تمہارے قریب ہے. تو سنیے آستانوں پر بیٹھی ہستیوں کا ان کی نعرے کا مجھے حاصل ہوا ان کی چوٹی سے کرتے اور ان کے نام کے جو مجھے دعا کرنے ہوں سنیے حق آپ ہے حق میری ہے حق آپ کریم ہے ان کی آسمان کتنے ہیں جی؟ اونچی بول رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے. آسمان سات ہے تو لطائف کتنے ہیں؟ یہ نسبت رکھنے والے لطائف کتنے ہیں؟ سات کو چلے 6 کا ہے لیکن زیادہ ہوتا پھر 7 کو انسان کتنے 7 لطائف ہیں.
نسبت والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 7 ہدایت ہوں، انسان کے درمیان 7 حجاب ہیں، کتنے؟ 7 حجاب ہیں۔ اچھا یہ بتائیے رب کے لیے کوئی حجاب ہے؟ آج سمجھیں آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے اپیل کروں گا سوچیے میری بات کو اور آج کی رات لذت نہیں حاصل کیجیے۔ کس بات کی؟ اور سے جشتی ہوں تو توجہ سے سماعت فرمائیے گا، آج کی رات لذت نہیں حاصل کی۔ سنیے حجاب کتنے ہیں انسان کے؟ 7۔ اب اللہ کے لیے تو کوئی حجاب ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے تو کوئی حجاب ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا محبوبہ آیا تھا حضرت کرنا والے، حضرت شیخ شریف والے، کشمیر والے، لاہور والے، جیلان والے، نقش بند والے، یہ تو کافی لے گئے نا، یہ تو پچھلی رات آتے ہیں حجاب ہٹا چکا ہوتا، حجاب ہٹا چکا ہوتا ہوں، یہ پچھلی رات اٹھتے ہیں دیدار کی باقی لے جاتے ہیں، میرے یہ گناہگار بندے جو دن بھر مزدوریاں کرتے ہیں بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے روزگار بنانے کے لیے، معاشی حالت ان کی اتنے تنگ ہو گئی، اے محبوب کیا ان کا حق نہیں کہ میں ان کے لیے بھی حجاب ہٹا دوں؟ سنیے رب کریم نے فرمایا محبوبہ 15 شعبان المعظم کی رات اس لیے دے رہا ہوں اپنے غلاموں کو بتا دے حجاب پہلا بھی ہٹا دیا، دوسرا بھی ہٹا دیا، تیسرا بھی ہٹا دیا، پانچواں چوتھا بھی ہٹا دیا، پانچواں بھی ہٹا دیا ہے، چھٹا بھی ہٹا دیا ہے۔ اے میرے بندے 6 مہینے ہٹا دیے، کب سے 15 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوا ہے، 6 حجاب میں نے ہٹا دیے، 7واں تو ہٹا دے، یہ نقاب کس لیے ہوتا ہے؟ نقاب تو ہٹا دے، وہ صاحب بے نقاب تیرے سامنے چلنا پڑا ہوگا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ رب نے فرمایا رب نے فرمایا بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے ٹائم کافی ہو گیا، مزید بھی حضرت نے جلانا ہے۔ آخری بات رب نے فرمایا بڑا آسان سا ہے، جب میں ایسے نا یہ باتیں میں ایسے ہوں صرف اس کا اشارہ سے ختم کروں 2-3 منٹ اور میں بات میں مکمل کروں، تشریح رہتا ہے۔ امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ نے باتیں لکھا، ایک موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ، 70,000 آبادی کو لے کر کے سب کہا تھا بارش کی دعا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ 40 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس کو بولے یہاں سے نکل جائے، یہاں سے نکل جائے پھر میں بارش دوں گا۔ ایک بندہ اٹھا اور سے چاروں طرف دیکھا، امام ابن قدامہ حنبلی کی کتاب التابعین چاروں طرف دیکھا، 70,000 کے مسئلے میں سے کوئی بھی نہ اٹھا، وہ کہیں بیٹھ گیا اور بندہ ہوا، وہ بیٹھ گیا، سر جھکا لیا، نسخہ دینا سر جھکا لیا، اس نے اس کے مولا آج کی ذلت سے تو بچا دے، 70,000 کے سامنے نسخہ ہوا، آج کی ذلت سے تو بچا لے، آج کی مسکرائی سے تو بچا لے، آج کی شرمندگی سے تو بچا لے۔ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، کل قیامت کا دن ہو، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تیرے اور میرے نبی کھڑے ہوں، سارے نبیوں کی امتیں ہوں، ان کے سامنے ہمیں رسوا ہونا پڑے۔ آقا نے اللہ کی بات کو بس کے مولا میرے امت میں صرف رسوا نہ کرنا، آپ پر راہ کے دے رہا ان کو کہنا جاپ کراؤ سبحان لے کے بخش میں دوں گا، بخش میں دوں گا۔ اس بندے نے اللہ کی بات جانے رسول اللہ نے بارش موسیٰ نے چھوڑا اللہ کی بات میں بولا اٹھا کوئی نہیں، سنو آج کی رات نسخہ دے دو آپ کو، اٹھا کوئی نہیں، پھر بارش کیسے آئی؟ رب کریم نے فرمایا پہلے جس کے صدقے جس کی وجہ سے روکی تھی نا، اب اس کے صدقے ہی بارش عطا کرتی ہے، اس کے صدقے ہی بارش عطا کرتی ہے۔ تو کتنا دیر لگی رب کو منانے میں، کتنا دیر لگی رب کا قرب پانے میں، ارے وہ تو کب سے تمہیں ندا دے رہا ہے کہ میں نے حجاب ہٹا دیے ہیں، میں تمہارے قریب ہوں، جو بچ چکے ابھی تک بھی ہم لذت محسوس نہیں کر سکے، ابھی تک ہم اس قرب کی بچے تو طے نہیں کر سکے، ابھی تک اس کی رحمت کی لذت کو نہیں پا سکے۔
کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اپنی جگہ، صرف اس ناطے دو بھی رشتے ہیں میرے سے مشہور سے پتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. یہ میری عزت بے انتہا ہوتا ہے. ان کی شخصیت دو نسبتیں، ایک نسبت اپنے نیچر ان کے ساتھ اب ان سے، دوسری نسبت میرے نبی کی ہے. میرے نبی کے در کا کتا بھی میں جائے گا، چشتی اس کتے کے پاؤں سے لگی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سونا سمجھتا ہے. یہ میری دو نسبتیں ہیں. ان سے خدا ہے دعا کی درخواست آپ تمام کو سے محبت کی اپیل اس دعا کے ساتھ خدا شاہ صاحب کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا کہ ہم لنگر لینے آ رہے ہیں. لنگر کیا ہے کہ دعا کروانی ہے، ایک دعا کی اپیل کرنی ہے. خدا شاہ صاحب کا دعا فرمائیں. وہ دعا یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی لوگ یہاں بھی آئے ہوئے ہیں، ہم نے مل بیٹھ کر قبلہ پیر صاحب کی ہدایات کے مطابق ایک ادارہ ایک مسجد آزاد بنانے کا پروگرام محنت کر لیا ہے، تقریباً محنت ہو چکا ہے. انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کو رمضان کے بعد شروع کر دیں گے. آج کے بعد میں انتظار کرنا ہے وہ ادارہ ہم نے اس لیے رکھا ہے، مسجد ہم نے اس لیے شروع کی ہے وہ واحد مسجد ہوگی جہاں سے بندہ کی نظر ہوگی، جہاں کسی چودھری کی چودراہٹ نہیں ہوگی، جہاں علماء کی تسلیم نہیں ہوگی، جہاں علماء کی تحقیر نہیں ہوگی، جہاں علماء کے بقار کو مجروح نہیں کیا جائے گا، جہاں بزرگان دین کو تان و تشریح کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا. ہمارے نبی ساتھی یہاں تشریف لائے ہوئے جو ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ دعا فرما دیجیے گا کہ اللہ ہمیں کامیاب اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. میرے تمام ساتھیوں کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. میرے مرشد کے آستان میں سلامت رہے اور اس میں سلامت رہے. اس بات کے ساتھ اجازت جو شریعت کی گرفت میں آتے ہو، شریعت کی گرفت میں آتے ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے رب کی بات میں آج آپ سب کے اس وقت رسول کے سب کو معافی کا فاصلہ اللہ ہمیں معاف فرما دینا. سننے سنانے میں ہم سے غلطی ہوتا بھی وہ بھی اپنے معاف فرما دینا. اللہ جو اچھی باتیں ہو رہی ہوں وہ تیری رحمت سے، ان اچھی باتوں کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ یاد رکھیے گا. میری اس بات اپنی رحمت رحمت اللہ آسان کر رحمت عالمی کے ساتھ اللہ کی رحمت کو ہی اللہ کی رحمت کامل کو ہی ہے. اللہ انہیں کے صدقے ہم سب کے خالق ہم کو اپنی رحمت سے بنائے.